خبردار، بہت اچھی طرح سے سمجھ لو یہ لفظ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرما رہے، الا الا، خبردار خبردار، اس کا ترجمہ تو ہم اردو میں کرتے ہیں خبردار، ہوشیار رہو، سمجھ جاؤ، متنبہ ہو جاؤ۔ یہ لفظ اس حدیث میں اتنی کثرت سے آیا ہے کہ کسی اور حدیث میں اتنی شدت کے ساتھ یہ لفظ نہیں آیا۔ بار بار اس لفظ کو آپ علیہ السلام نے دہرایا، الا وان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار، خوب سمجھ لو، ہوشیار رہو، اچھی طرح سے سمجھ لو، کان کھول کے سن لو، وان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار، جہنم تو غموں کا ٹھکانہ ہے، جہنم تو مصائب کا ٹھکانہ ہے۔ ارے دنیا کی مصیبت کیا، دنیا کی اس عارضی تکلیف سے بچنے کے لیے تم نافرمانی کر لیتے ہو۔ فجر میں صبح ایک عارضی آرام کر رہا ہوتا ہے، اس آرام کو نماز کے لیے قربان نہیں کرتا، یہ لذت کتنی دن حاصل کرے گا، کتنی دیر یہ لذت حاصل کرے گا؟ 1-2 گھنٹے کے بعد پھر بھی اٹھنا ہی ہے اس نے۔ گناہ سامنے آیا، دیکھنے کا گناہ ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے، اس لذت کے پیچھے جہنم کے عذاب ہے۔ زبان سے بیہودہ لفظ بولتا ہے، کتنی دیر کی لذت ہے، تھوڑی سی لذت ہے، اس لذت کے پیچھے جہنم کے عذاب ہے۔ کان سے موسیقی کو سنتا ہے، کتنی دیر لذت حاصل کرے گا، کتنی دیر لذت حاصل کرے گا، اس لذت کے پیچھے جہنم کے عذاب تیار ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لذتیں عارضی ہیں لیکن ان لذتوں کے نتیجے میں عذاب دائمی ہیں۔ اور دنیا کی مشقتیں، طاعت پر، ایمانداری پر، نیکی پر مشقت عارضی ہے، اس کے پیچھے اللہ کے ہاں جو جنت میں تیار کیا ہوا ہے وہ دائمی ہے۔ سردی میں اٹھنے کی تکلیف نماز کے لیے، یہ عارضی تکلیف ہے، اس تکلیف پر ملنے والا اجر بڑا دائمی ہے۔ نظر نیچے جھکانا، نیچے جھکانے سے جو تکلیف ہو رہی ہے یہ عارضی تکلیف ہے، اس پر ملنے والا اجر بہت دائمی ہے۔ زبان پر بیہودہ لفظ آیا، روک دی، نہیں بولنا، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ خلش آئی، تکلیف ہوئی کہ میں نے کیوں روکا، مجھے یہ بولنا چاہیے تھا۔ نفس پر جو شاق گزری ہے، بات گراں گزری ہے، یہ تکلیف عارضی ہے، لیکن اس پر جو ملنے والا اجر ہے وہ بڑا دائمی ہے، وہ ہمیشہ کا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت سمجھائی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا فَاعْمَلُوا وَأَنْتُم مِّنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ، خوب اچھی طرح سے سمجھ لو، الا فَاعْمَلُوا أَنَّكُم مِّنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ، اس دنیا میں اعمال کرو مگر اللہ سے ڈرتے رہو، پھونک پھونک کر قدم رکھو، کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، متقی بن کر زندگی گزارو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تقوی، متقی بننا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو متقی شخص پسند ہے، تقوی اختیار کرنے والا آدمی اللہ کو پسند ہے، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ تو بڑی پیاری مثال سے سمجھایا، اور یہ میرے دوست و احباب، بزرگان دین اور میرے جوان دوست سب اس مثال کو سمجھ لیں اور اس کو اپنے دل پر نقش کر لیں اور اس کو اپنے دل پر لکھ لیں اور زندگی میں اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ یہ نصیحت کرنے والے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جنہیں نصیحت کی جا رہی ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زبان سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری ملی تھی، تو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ فرمایا امیر المومنین، کبھی آپ کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے، کیچڑ والے گندگی والے راستے سے کبھی چلنا ہوا؟ ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہو، جھاڑیاں بھی ہوں، کانٹے بھی ہوں، کبھی ایسے راستے سے چلے ہیں؟ فرمایا ہاں چلا ہوں۔ کیسے چلتے ہیں امیر المومنین؟
کہا میں اپنے دامن کو اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوں، جسم کو سکیڑتا ہوں، دائیں بھی کانٹے بائیں بھی کانٹے ہیں، ادھر بھی جھاڑیاں ہیں ادھر بھی جھاڑیاں ہیں، نیچے کیچڑ ہے، سمیٹ سمیٹ کے چلتا ہوں کہ کہیں میرا دامن میرا کپڑا کسی کانٹے کے ساتھ نہ الجھ جائے، کسی غلاظت اور کیچڑ میں میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ فرمایا اسی طرح سے دنیا میں بچ بچ کر زندگی گزارنا یہ تقویٰ ہے۔ ادھر بھی نافرمانیاں ادھر بھی نافرمانیاں ادھر بھی نافرمانیاں، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، ہر طرف نافرمانیاں، ہر طرف گناہوں کے اسباب کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف فحاشی اور عریانی کے اسباب کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف گناہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر بھی گناہوں کا ارتکاب، آفس میں کام کے لیے جاتا ہے وہاں پر بھی گناہ ہے، روڈ اور سڑک پہ نکلتا ہے تو وہاں پر بھی گناہ کے اسباب ہیں، تعلیمی اداروں میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی گناہ کے اسباب ہیں۔ ان سب جگہوں پر اپنے آپ کو ایسے بچانا جیسے خاردار اور کانٹے دار راستے، اور وہ بھی تنگ راستہ ہو، اس پگڈنڈی پر آدمی کس طرح سے چلتا ہے، اپنے آپ کو سمیٹ سمیٹ کے چلتا ہے، اس طرح سے سمیٹ سمیٹ کے زندگی کو گزارنا ہے یہاں سے۔ اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام گناہوں سے بچنا ہے۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، خوب سمجھ لو خوب سمجھ لو خوب سمجھ لو، تم اپنے اعمال پر پیش کیے جاؤ گے، تمہارے سامنے تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، تمہارے سامنے تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، تمہاری نیکیاں بھی سامنے آئیں گی، تمہارے گناہ بھی سامنے آئیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ایک ذرہ برابر گناہ ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، کوئی اللہ سے پوشیدہ چیز نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس دنیا کی بے ثباتی اور اس دنیا کی حقیقت کو ہمیں سمجھایا ہے کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، آخرت دائمی ہے، اس کے نفع بھی عارضی ہیں، اس کے نقصان بھی عارضی ہیں، آخرت کے نفع بھی دائمی ہیں، آخرت کے نقصان بھی دائمی ہیں۔ اور تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں ایسے معاملات میں جب دنیا اور دین کا اور اللہ کے حکم کا ٹکراؤ آ جائے، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، تمہیں اس باقی کو ترجیح دینی چاہیے، فانی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول سمجھایا، تمہیں اس آخرت باقی کو ترجیح دینی چاہیے، دنیا فانی کو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے۔